बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 नवंबर और मंगल के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। दो खबरों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक जो फैसला कुन तहरीक होगी, जिसके अंदर कारकुन उस वक्त तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान में आइन की पालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई ना हो जाए। ये जो हतमी और फैसला कुन जो फाइनल राउंड होना है, इसके हवाले से इमरान खान ने तमाम ज़रूरी फैसले कर लिए हैं। सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है और वो इमरान खान खुद करेंगे। और इस वक्त दूसरा जो बड़ा अहम सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो आज़ाद है, बज़ाहिर आज़ाद है, वो क्यों मुक़य्यद या कंप्रोमाइज़ दिखाई देती है। और जो पिछले 1.5 साल से गिरफ्तार है, जेल के अंदर है, वो इतना आज़ाद है कि उसकी क़यादत फिर इतनी क्यों कंप्रोमाइज़ या मुक़य्यद दिखाई देती है। इस हवाले से कुछ हम बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो शेर अब्दुल मरवत साहब का है। मुतअद्दिद बार उनके बयानात ऐसे मुतनाज़े चीज़ें आई। इमरान खान ने बरहमी का इज़हार किया, उनको बाकायदा अडयाला जेल बुलाया, नसीहत की, मशवरे दिए, हदायत दी, यहाँ तक कि उनको बाज़ पार्टी की पोजीशन से एक साइड पर भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद शेर अब्दुल मरवत हर बार एक ऐसा बयान क्यों देते हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को उसका भरपूर फ़ायदा होता है, या हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और शेर अब्दुल मरवत साहब से ही कर लेते हैं। आज उन्होंने हमारे ही एबीएन टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में राय साकिब खरल के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए आज एक नया उन्होंने एक मौक़िफ़ या नया जो नैरेटिव देने की कोशिश की। और एक्चुअली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को ये इंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है इनडायरेक्टली। उन्होंने बज़ाहिर तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान इस वक्त जिन मसाइब या मुश्किलात का शिकार हैं या जेल के अंदर अगर वो कैद है और उनको जिन मुकदमात के अंदर सजा दी गई है वो कानूनी तौर के ऊपर जो है कि उनका कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया जो वॉरियर हैं, कीबोर्ड वॉरियर हैं, या पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिस किस्म की ज़बान और बयान इख्तियार किया या जिस किस्म का मुखालफिन के बारे में नैरेटिव बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से उनको सजा दी गई। अब ये मामला जो है कि सारी दुनिया जानती है कि हुकूमत के पास मुकदमात के लिए कोई चीज़ नहीं थी। झूठ, बेबुनियाद, सियासी इंतकाम में गड़े हुए ये सारे के सारे मुकदमात हैं। अब इसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय अगर शेर अब्दुल मरवत साहब ये कहते हैं कि जी कि हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं कि उनकी तनकीद की वजह से स्टैब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने जो है कि इमरान खान को सजाएं दी और वो आज जेल में हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शेर अब्दुल मरवत साहब को एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए, अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं या सेनेट के अंदर भी इवन बैठे हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी की, गालिब मेजॉरिटी की ऐसी जो लोगों की जो उनकी सियासी हैसियत है वो ऐसी है कि शायद वो कौंसलर का इलेक्शन भी ना जीत सकें। और यही सोशल मीडिया है। इमरान खान की जब आवाज़ बंद कर दी गई, उनको कैद कर दिया गया, और यही सोशल मीडिया था जिसने मुसलसल जो इमरान खान का नैरेटिव था उसको ज़िंदा रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िंदा रखा। और फिर कादी फायज़ साहब ने उसी एस्टैब्लिशमेंट की और नून लीग की इमा के ऊपर और उनकी सहूलतकारी के ऊपर जो है कि जब पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया है, उस वक्त जब इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उस वक्त यही सोशल मीडिया था जिसने एक एक निशान, एक एक हल्के में एक एक उम्मीदवार की चीज़ें जो हैं कोई इस तरह से सर्कुलेट की थी, जिसके बाद जो है कि इस हुकूमत को वो इतना बड़ा डेंट लगा 8 फरवरी को, जो आज तक ये हुकूमत संभल नहीं पा रही, ना मकामी सतह के ऊपर ना आलमी सतह के ऊपर। इनकी सियासी साख इतनी तबाह हुई है और अवाम ने ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत थी जिसके ऊपर जो है कि एक एक निशान जो है वो घर घर तक पहुंचा, और किसी ने बैंगन को, किसी ने थाली को, किसी ने जो है कि गुब्बारे को, किसी ने पंखे को, किसी ने चारपाई को, किसी ने ट्रैक्टर ट्राली को, और अजीबो गरीब निशान थे, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। और ये सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने सब कुछ किया। शेर अब्दुल मरवत साहब ने इससे पहले भी एक ऐसा बयान आपको याद होगा सऊदी अरब से मुतल्लिक दिया था, रजीम चेंज और सऊदी अरब से मुतल्लिक। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जी शऊर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो शऊर रखने वाला है, बेवकूफ़ पागल लोग तो शायद ऐसे बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अक्ल फ़हम फ़रासत रखता है, जो सियासी तदब्बर रखता है, जो सियासी सोच रखता है, जो थोड़ा बहुत भी
انٹرنیشنل افیئر سے اور پاکستان کی سیاست سے واقف ہے، جو 5% بھی پاکستان کی سیاست یا عالمی امور سے واقف ہے، وہ کبھی اتنا بھونڈا بیان نہیں دے گا کہ یہ رجیم چینج کا الزام سعودی عرب کے اوپر لگائے گا. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے وہ الزام بھی جو لگایا تھا، اور اسی کی وجہ سے عمران خان سب سے زیادہ شدید ناراض ہوئے تھے شیر افضل سے. اور یہ بیان جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے، ایکچولی جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا ہے، جس کو بعد میں نون لیگ نے اور باقی سیاسی جماعتوں نے اڈاپٹ کیا، شیر افضل صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر رہے ہیں یہ بیان دے کر کہ جناب کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا کی بورڈ واریئرز ہیں، کہ یہ انڈائریکٹلی وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہے قرار دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو وہ اس قسم کے بیانات دیتے تھے، اور اس کے بعد آپ صبح سے شام تک اگر پریس کانفرنس کی ترتیب دیکھیں کون کون پریس کانفرنس کرتا تھا ان کے بیان کے اوپر، تو اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ پیچھے بیٹھا کون ہے، کون یہ چٹیں بنا رہا ہے، کون یہ بیانات بنا رہا ہے. لیکن منہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے شیر افضل مروت صاحب کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور شیر افضل مروت صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے یہ 60 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے بابا، یہ 2024 میں ہم زندہ ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر وہ جو نیریٹو بنانے والے دعوے دار تھے 60 70 80 90 کی دہائی والے کہ ہم دنیا بدل دیتے ہیں، ہم جس کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ بادشاہ بن دیتا ہے، جس کے ہاتھ کھینچ لے وہ بھکاری بنا دیتے ہیں، وہ خود ابھی بھکاری بنے ہوئے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس قابل کر دیا ہے، اس تنہائی عالمی سطح کے اوپر بھی اور معاشی سطح کے اوپر بھی اتنی گہری کھائی میں پھینک دیا پاکستان کو کہ اب ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. یہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے کس قسم کے اگر بیان دیں گے تو یہ نہ تو پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں، نہ اپنے ساتھ جو ہے کہ یہ مخلص ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کو تو سوچنا چاہیے. اور یہی عالم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بیشتر قیادت کا جو اس وقت آزاد ہے، لیکن وہ ذہنی طور کے اوپر جو ہے کہ لگتا ہے اور آزاد نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی بیشتر قیادت جو اسمبلیوں کے اندر موجود ہے یا آزاد ہے یا عہدوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ذہنی تو آزاد نہیں ہے، وہ مقید ہے ان طاقتوں کی جو اس وقت بھی بیٹھ کے کبھی شیر افضل مروت سے بیان دلواتے ہیں، کبھی ان سے جو ہے کہ بیان دلواتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ اچھا ابھی صبر کر لیں، ابھی احتجاج نہ کریں، ابھی یہ نہ کریں، ابھی وہ نہ کریں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور ان کو لارا لپا لگایا ہوا ہے، اور یہ لارے لپے ان کے آ کے ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا فیوچر جو ہے اسی طرح سے محفوظ ہوگا. فیوچر تبھی محفوظ ہوگا کہ جب آپ عوام کو حقیقی معنوں میں سرو کر کے دکھائیں گے، اور عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے، عوام سے فریب نہیں دیں گے، عوام کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور وہ چیزیں کہ پس پردہ آپ کچھ کریں اور پس منظر کے اوپر آپ کچھ بیان کریں تو عوام بہت جلدی سمجھ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اب معاملہ ہے عمران خان کا احتجاجی تحریک کے حوالے سے. سوابی جلسے کے اندر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کہ وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، ڈیٹ کا اعلان کریں گے. ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے حتمی طور کا جو تاریخ ہے وہ خود اعلان کریں گے اور پھر ہم کریں گے، اور اس کے لیے ایک تیاری کی بات کی گئی ہے. اس جلسے کو لے کر بہت سی تنقید ہوئی، بہت سے لوگوں نے علی امین گنڈا کے اوپر بھی اور باقی لیڈرشپ کے اوپر بھی کمپرومائز اور اس چیز کی ساری کی ہیں. عمران خان صاحب کی آج ڈیرہ جیل کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو حتمی تاریخ ہوگی وہ خود فیصلہ کریں گے، اور ابھی انہوں نے اپنی پارٹی کی عادت کو خود جو ہے کہ حتمی تاریخ سے روکا تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے زمینی حقائق بھی، معروضی حقائق بھی، سیاسی حقائق بھی، معاشی صورتحال کا ادراک ہے. عمران خان نے ایک وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی مواقعوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ ایک موقع دیا، چانس دیا کہ وہ خود سمجھ جائیں، اپنی چیزوں کو خود سدھار لیں اور معاملات کو اس طرف لے جائیں جس طرف عمران خان نہیں لے کے جانا چاہتے. کہ اگر ایک دفعہ عوام سڑکوں پہ آ گئے عمران خان کی کال کے اوپر اور اس کے اندر یہ کہا گیا جی اب واپس نہیں جانا، تو پھر کوئی واپس نہیں جائے گا. پھر آپ جو مرضی کر لیں، علی امین گنڈا پور کو لے آئیں، شیر افضل مروت کو لے آئیں، عمر ایوب کو لے آئیں، اعظم سواتی کو لے آئیں، علیمہ خانم کو لے آئیں، کسی کو بھی لے نہیں آئیں گے. لوگ صرف عمران خان کی بات کو سنیں گے، اور پھر اس کی بات کو سنانے کے لیے آپ کو عمران خان کو سامنے لانا پڑے گا، اس کا ویڈیو بیان لانا پڑے گا، اور اس کو سامنے لا کر آپ بات کریں گے تو لوگ واپس جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، عالمی بدلتے ہوئے حالات کو بھی عمران خان جو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان کو اس وقت معلوم ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. اب فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب فیصلہ نون لیگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب فیصلہ جو ہے کہ وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ڈیل دینی ہے، کس کو ڈھیل دینی ہے. ہم نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ اب حکومت کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، اسی لیے عمران خان ابھی بھی جو ہے کہ ایک موقع دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ چیزوں کو تھرو لیگل پروسیس جو ہے کہ
چیزوں کو آپ ٹھیک سے چلنے دیں. اگر آپ نے لیگل پروسیس کے اندر رکاوٹ پیدا کی، آپ نے پھر دوبارہ ججز کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی یا فیصلوں کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی اور زور زبردستی کے ذریعے فیصلے کروانے کی کوشش کی، تو پھر عمران خان وہ آخری جو ہے کارڈ کھیلیں گے اور پھر وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اور یہ ڈیٹ شاید دسمبر تک نہیں جائے گی، یہ معاملات جو ہیں کہ نومبر کے اندر بھی نپٹائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے عمران خان جو ہے کہ وہ یہ بار بار موقع دے رہے ہیں. عمران خان نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کوئی ریاستی ادارے یا وہ ادارے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ضامن ہیں، ان میں اور عوام کے درمیان آلریڈی فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر اس فاصلے میں مزید جو ہے کہ اضافہ ہوا تو پھر یہ نقصان جو ہے کہ ان اداروں کا، ملک اور قوم کا ہوگا. تو اس لیے وہ ملک اور قوم کا نقصان نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جو بھرم ہے اداروں کا وہ برقرار رہے، جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور دوبارہ غلطیاں نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے اور پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.